کہانیاں بچوں کے سوچنے، سمجھنے اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ کہانیاں بچوں کو نئے خیالات اور نئے تصورات سے متعارف کرواتی ہیں۔ کہانیوں کے ذریعے سے بچوں کو سماجی اقدار سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ کہانیوں کے ذریعے سے بچوں کے پڑھنے اور سننے کا عمل انتہائی دلچسپ ہو جاتا ہے اور وہ بڑے ذوق و شوق سے پڑھنے کے عمل میں دلچسپی لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کہانیوں کے سلسلے میں آج ہم کہانی پڑھیں گے چور کی داڑھی میں تنکا، اور اس کا دوسرا ذیلی عنوان ہے عقل مند قاضی۔ کسی قصبے میں ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ قصبہ کسے کہتے ہیں؟ قصبہ شہر سے چھوٹا لیکن گاؤں سے بڑا ہوتا ہے۔ کسی قصبے میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جو کپڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ ایک دن کام سے واپس آیا اور کھانا کھا کر میٹھی نیند سو گیا۔ صبح بیدار ہوا سے مراد جاگا، کپڑے پہنے، کام پر جانے لگا تو معلوم ہوا کہ رات کو کسی نے کچھ رقم اس کی جیب سے نکال لی ہے۔ تمام گھر والوں اور نوکروں سے اس نے پوچھا کہ جس نے چوری کی ہے واپس کر دے۔ ہر ایک نے قسمیں کھائیں اور انکار کر دیا کہ ہمیں تو پیسوں کا علم تک نہیں۔ آخر وہ آدمی قاضی صاحب کی خدمت میں گیا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے، انصاف کرنے والے مراد جج، اور اپنا معاملہ پیش کیا۔ اپنا معاملہ سے مراد ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ قاضی نے اس کے گھر کے تمام آدمیوں کو طلب کیا اور پوچھ گچھ کی۔ طلب کیا سے مراد بلایا اور پوچھ گچھ کی مراد تفتیش کی، سوالات جوابات کیے۔ جب رقم برآمد ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آئی، برآمد ہونا مراد سامنے آنا، ظاہر ہو جانا، پتہ چل جانا، تو قاضی نے ہر ایک کو برابر لمبائی والی ایک ایک لاٹھی دے دی اور کہا کہ کل ہر ایک آدمی یہ لاٹھی لے کر آئے۔ جس نے روپیہ چرایا ہے اس کی لاٹھی 2 انچ بڑھ جائے گی۔ لاٹھی سے مراد چھڑی، بڑھ جانا، زیادہ ہو جانا مراد لمبا ہو جانا۔ جس ملازم نے مال چرایا تھا اس نے سوچا کہ کل جب میں قاضی کے سامنے حاضر ہوں گا مراد پیش ہوں گا تو میری لاٹھی 2 انچ لمبی ہوگی اور راز فاش ہونے پر بدنامی ہوگی۔ راز فاش ہونا مراد راز کا ظاہر ہو جانا، لوگوں کو پتہ چل جانا۔ بدنامی سے مراد بے عزتی ہوگی۔ اس نے اپنی لاٹھی کو کاٹ کر 2 انچ کم کر دیا۔ دوسرے دن جب سب قاضی کے سامنے پیش ہوئے تو قاضی نے کہا کہ آپ سب لوگ اپنی اپنی لاٹھی کو ہاتھ میں لیے قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ قطار میں کھڑے ہونا مراد لائن میں کھڑے ہونا۔ ترتیب کے ساتھ سب کی لاٹھیاں برابر تھیں، جبکہ چور کی لاٹھی لمبائی میں کم تھی۔ قاضی نے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے فیصلہ دیا۔
فیصلہ دیا سے مراد بتایا، حکم دیا کہ تم نے جو رقم چرائی ہے وہ اس کپڑے کے تاجر کو ادا کر دو، ساتھ ہی اسے سزا بھی سنا دی۔ نتیجہ، چور کی دہاڑی میں تنکا۔ دوسرا، امانت میں خیانت مت کرو۔ تیسرا نتیجہ، خیانت کی سزا ضرور ملتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مجرم یا قصوروار شخص ہمیشہ اپنی بے چینی کی وجہ سے خود ہی اپنے گناہ کو ظاہر کر دیتا ہے، یعنی وہ خود اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ پکڑے جانے کے ڈر سے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور اس کی حرکات اس کے جرم کو ظاہر کر دیتی ہیں۔